منزل سے پیار کرنے والے لوگ اگر راستوں سے پیار نہیں کرتے تو ایسے لوگ اگر منزل پر پہنچ بھی جائیں نا تو یہ منزل کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ جو لوگ اپنے رستے سے پیار کرتے ہیں جو انہیں منزل کی طرف لے کر جاتا ہے اور رستے کو انجوائے کرتے ہوئے منزل کی طرف پہنچتے ہیں تو وہ منزل کو بھی جی بھر کے انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں جو ایک خاص مقصد کے لیے، یہ ایک ہمارا گول ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اس کے لیے جب ہم راستہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کوشش میں ہم اتنا الجھتے ہیں، اتنا کڑتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہم منزل پر پہنچتے ہیں تو ہماری ساری توانائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں جو کہ منزل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جس سے منزل سے ہم لطف لے سکتے ہیں۔ اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سویرے سے لے کر شام تک، مثال کے طور پر آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں، آپ نماز پڑھی، اپنے سارے معاملات کر کے آپ اپنے آفس کو نکل گئے، تو آپ اپنے آفس سے نکلے ہو ایک مقصد کے حصول کے لیے کہ آپ بہتر طریقے سے اپنا کام کر کے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ تازہ دم ہوں گے، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ فریش ہوں گے، آپ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، کیونکہ بنیادی طور پر آپ کا کیا تھا کہ آپ سارا دن حلال روزی کمانے کی کوشش کر کے جب اپنی منزل کی طرف واپس لوٹ کے آئیں تو آپ پرسکون ہوں، آپ خوش ہوں۔ لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ سویرے جاتے ہوئے بھی الجھ کے اور لڑ کے جاتے ہیں اور واپس آتے ہوئے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جو کہ آپ بھی شاید اس بات کو اس طرح ریلیٹ کر سکیں، میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں یہی اکثر تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اسے ریلیٹ کر کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تھکن خیالوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ کا خیال جب تھک جاتا ہے نیگیٹو خیالات کے ساتھ لڑ کے، جھگڑ کے، تو وہ تو راستے میں آپ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ ایک مقصد کے قریب پہنچتے ہیں یا اس مقصد کو پا لیتے ہیں تو پھر آپ اس مقصد سے لطف نہیں لے پاتے، حالانکہ کتنے خواب ہوتے ہیں، کتنے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اور جب آپ وہ سب کچھ کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں آپ نے جا کر اس کو انجوائے کرنا ہوتا ہے وہاں آپ اپنے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر آپ اس منزل پر پہنچ کر ایک اور منزل کی تلاش میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو کامیابی کا زینہ سمجھتے ہوئے پھر آپ الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اطمینان مل ہی تب سکتا ہے جب آپ اپنی منزل کو انجوائے کرتے ہیں، اور میں نے اکثر لوگ کو دیکھا ہے جو رستوں میں الجھتے ہیں، جو رستوں سے لڑتے ہیں، جو کڑتے ہیں، جو سارا دن کڑنے سڑنے میں گزار دیتے ہیں، وہ جب اپنی منازل تک پہنچتے ہیں، جب اپنے منزل تک پہنچتے ہیں، جب اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں، جب اپنے مقصد کو اچیو کرتے ہیں، وہ اتنے خوش نہیں ہوتے، اور اگر وہ اتنے خوش نہیں ہوتے تو یہ سب سے اہم بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اور آپ اپنے روزمرہ میں دیکھیے، آپ مثلاً 1 گھنٹہ آپ نے کام کرنا تھا، آپ نے سوچا کہ میں نے 5 منٹ میں یہ طے کیا کہ اگلے 50 منٹ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر آپ اس کام کے اوپر مستقم پھر ڈٹ جائیے اور اس کو کرتے رہیے، پھر اس وقت ادھر کی مت سوچیے، اور جب آپ منزل پہ پہنچیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ آپ نے کوئی نیگیٹو خیال اپنی ذات کا حصہ نہیں بننے دیا، کوئی برائی آپ کے سامنے نہیں آئی، اور جب آپ اس اچھائی کو آپ نے پا لیا جو آپ کی اچیومنٹ تھی 50 منٹ کی، 55 منٹ کی، آپ اسے جی بھر کے انجوائے کر سکتے ہیں، پھر آپ تازہ دم ہوں گے، پھر آپ نے اگلے گھنٹے کا سوچ لیا، پھر آپ نے اگلے گھنٹے کا، اس طرح پورے جو دن کے اوقات ہے وہ آپ گزارتے چلے جاتے ہیں، تو ایک عجیب سی تازگی کا احساس ہوتا ہے جب آپ شام کو اپنے آفس کو، اپنے ادارے کو، اپنے کام والی جگہ کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ حضرات ہوں، یہ جو گھر جا کے کہتے ہیں نا کہ ایک تو میں پہلے تھکا آیا ہوں، ایک تو میں پہلے تھکی ہوئی آئی ہوں، تو یہ بہت زیادہ تھکا دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کی منزل ان کا انتظار ہوتا ہے۔ ارے یہ گھر والے، ان کی منزل یہی ہے کہ وہ سارا دن اس لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں کہ شام کو جب آپ آئیں گے تو ان کی منزل انہیں ملے گی، ان کا مقصد انہیں ملے گا، اور اگر منزل اور مقصد بھی تھکا ہوا آئے گا تو ان کی منزل بھی تو تھک گئی نا۔ اس کو سوچیے گا، صرف ایک کلیہ اپنا لیجیے، جب سویرے گھر سے نکلیں تو مسکرا کے اور اچھی بات کہہ کے نکلیں، اور جب گھر واپس آئیں تو صرف اچھی باتیں آ کر کہیں، مسکراتے ہوئے ہیں، توانائی کا اظہار کریں، یعنی آپ کی آواز میں اگر آپ کو لگتا ہے توانائی نہیں ہے تو زور لگا کے آپ اپنی آواز میں توانائی لا کے جب آپ السلام علیکم گھر والوں کو کہیں گے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوگی، بچے آپ کی طرف آ رہے ہیں، والدہ آپ کو دیکھ رہی ہے، بیوی آپ کو دیکھ رہی ہے، اگر گھر میں اور لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کے اندر خوشی بھر دیں گے اگر آپ خوش ہو کے آئیں گے، اور اگر آپ تھکے ہوئے آئیں گے، آپ کے قدم بھی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں
اور آپ اٹھتے بیٹھتے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو بہت ہی کام تھا، آج تو بڑا ہی مشکل دن تھا، یہ تھا وہ تھا. ارے وہ تو گزر گیا، تو اسے چھوڑ دیجیے. یہ جو لمحہ خوبصورت ترین لمحہ آپ کی زندگی کا ہے جب آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں ہوتی. یہ ان سے پوچھیے جن کے خاندان نہیں ہے، یہ ان سے پوچھیے جو سارا دن مزدوری کر کے جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو گھر میں ان کا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہوتا. یہ ان مزدوروں سے جا کر پوچھ کے تو دیکھیے جو باہر کی دنیا میں، سعودی عربیہ میں، مسقط میں، ادھر ادھر خلیجی ریاستوں میں کام کر رہے ہیں، جو واپس آتے ہیں تو ایک کمرے کے اندر 10 لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ان سے کبھی پوچھ کے تو دیکھیے کہ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو انہیں اندازے نہیں ہوتا، اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کس کے پاس جا رہے ہیں. وہ صرف جاتے ہیں، وہاں سو جاتے ہیں. آپ ان کے کمرے کبھی دیکھیں، ان کے کمروں میں آپ کو ہر طرف کپڑے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب سے بڑی خوشی ان لوگوں کی زندگی میں یہ ہوتی ہے جب یہ فون پر اپنے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں. تو آپ اپنوں کے ساتھ رابطہ کرنے کو اپنی منزل سمجھتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنوں کی خوشی آپ کی منزل ہے تو خوش رہیں، اور اس سارے کام کو جو آپ کر رہے ہیں ان پر احسان سمجھ کے نہ کریں، بلکہ وہ صرف ایک ہی اعتبار سے کریں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم مل کے خوش رہیں، یہ نہیں کہ وہ خوش رہیں. ان کی خوشی آپ کے خوش ہونے میں ہے. کون سا یہ کام ہے کہ اب سویرے سے رات تک کام کرتے رہیں تو سویرے بھی ناراض ہو کے گھر سے نکلیں اور واپس بھی ناراض ہو کے گھر کی طرف آئیں. خدا آپ کو اور ہمیں خوش رہنے اور خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ سننے کا.